بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت کے تمام ریڈرز آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم سب مل کر انتہائی انٹرسٹنگ بک جو کہ جس کا نام 100 موضوع اور 500 داستان، یہ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور اتنا لطف آ رہا ہے پڑھنے میں. اور جیسا کہ اس کے نام سے ثابت ہے کہ ہم 100 موضوعات کے بارے میں 5 داستانیں پڑھیں گے، ہر ایک موضوع کے بارے میں. اور اب میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 میں، اور یہاں پر ہم پیج 32 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور باب نمبر 3 اور 4 اس نشست میں پڑھیں گے. باب نمبر 3 کا عنوان ہے اخلاص، اور باب نمبر 4 کا عنوان ہے استقامت. آئیے سب سے پہلے باب نمبر 3 پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آغاز میں یہاں پر سورہ زمر کی آیت نمبر 2 لکھی ہوئی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، انورٹڈ کاما، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز. ساتھ ہی لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کم عمل بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختصر تشریح. لکھا ہے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اگرچہ کسی کا عمل کم ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. اگر عمل زیادہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے. مخلص انسان اپنے روح کے مجاہدات کر کے اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرتا ہے. رذائل ریز الف حمزہ لام جی، اور رذائل سے پاک کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نیت اور اعمال میں لے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمائے. نیت، علم و عمل کے مراحل کا تعلق تزکیہ اور تصفیہ سے ہے. مخلص شخص اگر اپنے باطن کی نگہبانی کرے تو وہ مقام توحید کو پہچان سکے گا. کم از کم حد اخلاص یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے اجر اور معاوضے کا طلبگار نہ بنے. اب آئیے ہم 5 داستانیں پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہیڈنگ ہے غار میں 3 افراد. تفصیلات لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی. بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی قریبی غار میں چلے گئے. اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ گیا، جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا، جن کا دن رات کی طرح سے تاریک ہو گیا. اب خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ رہا. ان میں ایک نے کہا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہمیں نجات مل جائے. تینوں اشخاص نے اس بات پر اتفاق کیا. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پروردگار، تو بہتر جانتا ہے، میرے چچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی. میں اس پر دل و جان سے عاشق تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ دل کی حسرت پوری کروں. اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے پردہ عفت کو تار نہ کرو. اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنا اثر انداز ہوئے کہ میں نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا. اگر میں نے یہ کام اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا کر. اچانک انہوں نے دیکھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی. ان میں سے دوسرے شخص نے کہا، پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں جن کے قد خمیدہ ہو چکے ہیں. ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کے گیا تو دیکھا میرے والدین نیند کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تمام رات میں کھانا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن میں نے انہیں نیند سے بیدار نہ کیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. پروردگار، اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم پر احسان فرما. اس بند دروازے کو کھول دے. جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا. اب زیادہ روشنی آنے لگی. تیسرے شخص نے عرض کیا کہ اے ہر پوشیدہ و ظاہر کو بات کو جاننے والے، تو خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا. جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اسے مزدوری دیتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی اور وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا. وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس کی علیحدہ حفاظت کرتا تھا.
اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے، کچھ عرصے بعد وہ ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو میں نے اسے بھیڑوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری اجرت تھی جو بڑھتے بڑھتے ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہ ریوڑ لے کر چلا گیا۔ پروردگار، اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے سر انجام دیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اس وقت وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں افراد خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 1/23 اور محاسن برقی 2/253۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے وہ ہے، اس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی عمرو بن عبدود کے سینے پر۔ لکھا ہے کہ عمرو ابن عبدود عرب کا جری اور مشہور پہلوان تھا۔ وہ اکیلا 1000 کے لشکر سے جنگ کرتا تھا۔ جنگ خندق میں یہ پہلوان بھی مشرکین کے لشکر میں شامل تھا۔ وہ خندق کے پار آ گیا اور اس خیمے کے سامنے آ گیا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس نے آتے ہی مبارز طلبی کی، لیکن اس کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی نے کہا، مولا، اگر یہ عمرو بن عبدود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ بہر نو حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لے کر عمرو بن عبدود کے مقابلے میں چلے۔ حساس جنگ کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی علیہ السلام اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام سے کہیں کہ اسے جلدی قتل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی علیہ السلام اپنے کام کو بخوبی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی نے اسے 2 بار پچھاڑا اور قتل کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خندق کے روز علی کا وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، جب حضرت علی علیہ السلام عمر بن عبدود کا سر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے پوچھا، یا علی، تم نے دشمن کو زیر کر کے پھر کیوں چھوڑا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، مولا، جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میری بے ادبی کی اور میں نے سوچا کہ اگر اس حالت میں میں نے اسے قتل کیا تو رضا الہی میں میرا غصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے پھر زیر کیا اور قتل کر دیا۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے پند پے نون دال پند تاریخ 199/5 اور انوار النعمانیہ عین الحیات، بس یہاں پر یہ لکھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور اب یہاں پر کچھ لکھا ہے کہ عارف رومی نے اس واقعے کو شنودی، شین نون واو چھوٹی ہے، شنودی نہیں ہے، شنوی مولوی میں بھی قلم بند کیا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عارف رومی نے اس واقعے کو شنوی مولوی میں بھی قلم بند کیا ہے۔ اچھا، اب یہ میں بتا دوں کہ یہ تمام فارسی کے اشعار ہیں کہ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزا از دلی در غزایر پہلوان دست یافت، زور شمشیری براور دو شتافت، آخوا انداخت بر روی علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد و اندر غزیش کاہلی۔ سامعین، آپ سب کو میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن صرف اس شوق میں پڑھ لیتی ہوں کبھی کبھی کہ پڑھ لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ ہنس بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن یہ غلطیاں میری درگزر کیجیے، اور اگر مجھے معاف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ چلیے آئیے ہم اب تیسرے نمبر پہ داستان لکھی ہے شیطان اور عابد، اس ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا۔ وہ گھر گیا اور اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کا
کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بندے خدا تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ عابد کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ آخرکار دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ چند لمحوں میں شیطان گر گیا اور عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں، تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دیا کروں گا، اور وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے مل جائیں گے، ان سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر وہاں واپس آ گیا۔ وہاں سے 2 دن تک تو عابد کے سرہانے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے دن سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عابد نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر غصے سے بھرا کلہاڑا لے کر درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے، لیکن آج شیطان نے عابد کو چت کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب عابد نے ڈر کے مارے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس تم مجھ کو چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم زیر ہو گئے تھے مگر آج تم نے مجھے چت کیسے کر دیا؟ شیطان نے کہا، پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں زیر ہو گیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار پا گئے اور میں جیت گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 54/1 اور ریاض الحکایات صفحہ نمبر 140۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں چوتھی داستان ہے جس کی ہیڈنگ ہے، مخلص کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ لکھا ہے، سعید ابن مسیب راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سال شدید قحط پڑا، لوگ اکٹھے ہو کر شہر کے باہر آئے اور باران رحمت کے لیے دعا کی، مگر میں نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک ٹیلے کے دوسری طرف چلا گیا۔ میں بھی اسی کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ دعا کے لیے اس کے لب ہل رہے ہیں۔ ابھی اس کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر شدید بادل نمودار ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ سیلاب نہ آ جائے۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو وہ غلام بھی وہاں سے چلا گیا اور میں اس غلام کے پیچھے چلا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس کا غلام ہے۔ وہ غلام امام سجاد علیہ السلام کے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا علیہ السلام، آپ کے گھر میں ایک سیاہ فام غلام رہتا ہے، آپ علیہ السلام وہ غلام مجھے بخش دیں یا میرے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہتے ہو تو وہ غلام میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھر میں موجود تمام غلاموں کو میرے سامنے لایا جائے۔ آپ علیہ السلام کے سب غلام جمع ہوئے لیکن وہ غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، مولا میں نے جس غلام کی بات کی ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تو کوئی باقی نہیں رہا، فلاں غلام ان میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا علیہ السلام، ہاں یہ غلام ہے جسے میں چاہتا ہوں اور یہی میرا مطلوب ہے۔ امام علیہ السلام نے غلام سے کہا کہ آج کے بعد تو میرا غلام نہیں رہے گا، آج سے سعید تیرا مالک ہے، تو اس کے ساتھ چلے گا۔ سعید کہتا ہے کہ غلام نے میری طرف منہ کیا اور مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ضرورت پڑی، تو نے مجھے میرے مولا علیہ السلام سے کیوں جدا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ غلام نے یہ سنا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ خدایا، تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، اب تو نے وہ راز فاش کر دیا، اب مجھے موت دے اور اپنے پاس بلا لے۔ امام علیہ السلام اور دوسرے غلام جو وہاں موجود تھے اس غلام کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے باہر آ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا اور جب میں اپنے گھر گیا تو امام علیہ السلام کا میرے پاس قاصد آیا اور کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو اپنے ساتھی کے جنازے میں آ جاؤ۔ میں قاصد کے ساتھ گیا تو دیکھا تو وہ غلام وفات پا چکا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، منتہی الاعمال 38/2 اور اسبات الومیہ سعودی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں 5ویں اور آخری داستان جس کی ہیڈنگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خدا، میں ایسی مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں جو پورے اخلاص کے ساتھ تیری اطاعت کرتی ہو۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ علیہ السلام فلاں دریا کے کنارے چلے جاؤ، تجھے وہاں پہ تیری مطلوبہ چیز دکھائی دے گی۔ آپ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پر گئے، وہاں پر ایک درخت دیکھا جس کی ایک ٹہنی دریا پر جھکی ہوئی تھی، اس کی شاخ پر ایک پرندہ ذکر خداوندی میں مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پرندے سے سوال کیا، تو کب سے خدا کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اسی وقت سے اس شاخ پر بیٹھ کر محو عبادت ہوں۔ میں ہزاروں بار ذکر خداوندی کرتا ہوں، میری غذا لذت ذکر الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں تیری کوئی آرزو بھی ہے؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اس دریا سے پانی کا ایک قطرہ پی سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ تیری چونچ اور اس دریا کے پانی میں کچھ زیادہ فاصلہ بھی تو نہیں ہے، تو پھر تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ پرندے نے عرض کی کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو اس کی لذت کی وجہ سے میں ذکر خداوندی کی لذت کو بھول نہ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت تعجب ہوا اور آپ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر مارے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، زینہ الجواہر، صفحہ نمبر 318۔ تو یوں ہم نے اس تمام پانچوں داستانیں پڑھ لیں باب نمبر 3 کی، اور اب ہم باب نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں پیج 38 پر، جس کا عنوان ہے استقامت۔ اب آئیے سب سے پہلے قرآن کی ہم آیت پڑھیں گے، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، لکھا ہے ترجمہ کہ راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جو مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادات 204/3۔ چلیے اب مختصر تشریح اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تکالیف اور مصائب استقامت اور پائیداری کے ذریعے آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر صاحب درد مومن اپنی مصیبت کو امتحان سمجھتا ہے، لہٰذا وہ بے صبری نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خلش نہیں آتی۔ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن اپنی استقامت کی وجہ سے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور دشمنوں کے مقابلوں میں مشکلات، اولاد اور مال کے ہاتھ سے چلے جانے پر بھی مومن کامل کے دل میں کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی ناسازگاریاں اس کے عزم کو متزلزل کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی استقامت کو ہلا سکتی ہیں، اور اس وجہ سے اس کی ایمان میں کوئی مشکلات حائل نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں میں یہ صفت نہ ہو وہ تھوڑی سی مشکل آنے پر بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اگر دین خدا آج ہمیں ملا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور حضرت علی علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، جامع السعادات، نہیں اس میں حوالہ نہیں، سوری، حوالہ تو وہ پچھلا تھا۔ اچھا جی، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک یعنی کہ باب نمبر 4 استقامت کے حوالے سے 5 ہم داستانیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی داستان کی ہیڈنگ ہے آل یاسر۔ لکھا ہے، آغاز اسلام میں ایک چھوٹا سا خاندان جو صرف 4 افراد پر ہی مشتمل تھا مشرف اسلام ہوا۔ انہیں مشرکین مکہ نے سخت اذیتیں دیں، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ یہ 4 افراد جناب یاسر سمیہ سین میم یہ ہے اور ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عمار تھے۔ یاسر کو مشرکین کوڑے مارتے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، جب ہوش آتا تو مشرکین دوبارہ کوڑے مارتے، اس کے باوجود آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ مشرکین نے اتنا مارا کہ آپ شہید ہو گئے۔ اس کی بیوی سمیہ تھی جو کہ سن رسیدہ تھیں۔ دشمنوں نے اس پر بھی اذیتوں کے پہاڑ گرائے، اس کے باوجود اس کی استقامت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ابو جہل نے ان کے شکم پر ضرب
پر ضرب ماری جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابو جہل لعین اس کو نہ صرف جسمانی اذیت دیتا تھا بلکہ اس کو روحانی اذیت سے بھی دوچار کرتا تھا۔ وہ بیچاری سن رسیدہ تھیں اور کمر خمیدہ ہو چکی تھیں۔ ابو جہل لعین اسے کہتا تھا کہ تو خدا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائی بلکہ تو اس کے حسن جمال پر عاشق ہے۔ یاسر کے فرزند عبداللہ کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں لیکن وہ بھی ثابت قدم رہے۔ اس کے جسم کو برہنہ کر کے گرم ریت پر لٹا دیا گیا اور لوہے کی زرہ ان کے جسم پر ڈال دی گئی اور وہ تڑپتے رہے۔ شدید گرمی میں اتنی اذیت دی جاتی ایسا لگتا تھا جیسے ان کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو اور زرہ کے حلقے ان کے بدن میں گھس جاتے تھے، اور کفار مکہ ان سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو اور لات و عزا کی عین پہ پیش ہے اور زے چھوٹی ہے کی عبادت کرو، لیکن ان مظالم کے باوجود انہوں نے ان کی یہ بات نہ مانی۔ عمار کے جسم پر آگ سے جلنے کی وجہ سے اتنے نشانات پڑے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ برس کی بیماری میں مبتلا رہے ہوں گے۔ بغیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، استقامت سے کام لو، تمہارا مقام یقیناً جنت ہے۔ اور آئیے اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، حکایاتی شیندنی، شین یہ نون، دال نون چھوٹی ہے، اور حکایات تہا ہے کاف الف، یہ تے دو چشمی ہے الف اور پھر ساتھ چھوٹی ہے، اور پھر شین یہ نون، دال نون چھوٹی ہے، حکایتہا شیندنی، اور پھر لکھا ہے اس کے آگے 25/5، اور اگلا نام ہے نذیر المنار، نون زواد یہ رے، الف لام میم نون الف رے، اور اس کے آگے نمبر ہے 367/2۔ آئیے اب دوسری داستان جس کی ہیڈنگ ہے کہ تو چیونٹی سے تو کمتر نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ جانتے ہیں اس داستان کو۔ لکھا ہے کہ امیر تیمور گورگان، یہ نام ہے انورٹڈ کاما میں، امیر تیمور گورگان گاف واورے گاف الف نون کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر مشکل میں ہمیشہ ثابت قدم رہتے تھے، کوئی مشکل اس کو اس کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے دشمنوں سے فرار حاصل کر کے ایک ویرانے میں پناہ حاصل کی تھی اور میں اپنے متعلق سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک میری نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جس کے منہ میں اس چیونٹی سے بڑا غلے کا دانہ تھا۔ چیونٹی اسے اٹھا کر دیوار کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ جب میں نے پوری توجہ کی وہ چیونٹی دیوار پر بار بار چڑھتی اور گر جاتی تھی۔ وہ چیونٹی 60 مرتبہ گری لیکن اس کے باوجود اس چیونٹی نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر وہ دانہ لے کر چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہی ہو گئی۔ جب میں نے ایک چیونٹی کا حوصلہ دیکھا تو میرے اندر بھی غیرت جاگی اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے تیمور، تو ایک چیونٹی سے کم تو نہیں ہے، اٹھ اور اپنے کام میں لگ جا۔ اور اس کے بعد میں اٹھا اور پوری ہمت کی یہاں تک کہ میں سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو سامعین اس داستان کا حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 164/1 اور اخلاق اجتماعی صفحہ نمبر 41۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے وہ پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عمر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں رہتے تھے وہ بت پرست تھے اور حضرت نوح کو سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کی اذیتوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ کے کانوں سے خون برآمد ہوتا، حتیٰ کہ آپ 3 دن تک بے ہوش رہتے تھے، اور وہ لوگ آپ کو اپنے گھر کے گھر پھینک جاتے، آپ کے گھر پھینک جاتے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ فرماتے کہ اے خدا میری قوم کو ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے۔ یہ بات وہ کہا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے 950 برس تک لوگوں کو خدا کی دعوت دی، لیکن لوگوں کی سرکشی میں اور ہی اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لے آتے اور اپنے بچوں سے کہتے کہ خبردار، ہمارے بعد اگر تم زندہ رہے تو اس دیوانے کی پیروی ہرگز نہ کرنا، اور کہتے تھے کہ نوح اگر تو نے اپنی تبلیغات ختم نہ کی تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ جن
لوگوں نے تیری دعوت کو بغیر سوچے سمجھے قبول کیا وہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گفتگو کرتے تو کفار اپنے سروں پر کپڑا اور کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی بات ہی نہ سن سکیں اور نہ ہی آپ کی شکل دیکھیں۔ آخرکار نوح علیہ السلام کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں استغاثہ کیا کہ خداوندہ میں مغلوب ہوں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کر۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا حوالہ ہے تاریخ انبیاء صفحہ نمبر 28 سے لے کے 52 تک۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی داستان ہے جس کی ہیڈنگ ہے سکاکی، سین کاف الف کاف چھوٹی ہے۔ لکھا ہے سراج الدین سکاکی ایک بلند پایا عالم تھے، وہ کئی علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مفتاح العلوم ان کی مشہور کتاب ہے۔ ہجے کرتی ہوں، میم فے تے الف ہے، الف لام عین لام واو میم۔ مفتاح العلوم ان کی مشہور کتاب ہے۔ وہ اپنی جوانی میں لوہار تھے اور لوہے کے اوزار بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں ایک ایسا تالا بنایا جس کا وزن صرف ایک قیرات قاف یہ رے الف توئے تھا، اور وہ اس تالے کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے لے گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس تالے کو دیکھا ضرور، لیکن اس کی کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ اسی اثنا میں ایک عالم دربار میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ سکاکی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ایک عالم ہے۔ یہ سن کر سکاکی سوچنے لگا کہ اگر میں عالم ہوتا تو بادشاہ میرا بھی اتنا ہی احترام کرتا جتنا کہ اس عالم کا احترام ہو رہا ہے۔ اس وقت سکاکی کی عمر 30 برس تھی۔ وہ تحصیل علم کے لیے مدرسہ گئے۔ اسے دیکھ کر استاد نے کہا کہ مجھے پڑھانے میں تو کوئی اعتراض نہیں، مگر اس عمر میں کچھ یاد نہیں کر سکو گے۔ سکاکی نے کہا میں ہر قیمت پر علم حاصل کروں گا۔ استاد نے کہا میں تمہارے حافظے کا امتحان لوں گا اور پھر تمہیں پڑھانا شروع کروں گا۔ استاد نے امام شافعی کے اجتہادات میں سے ایک مسئلہ اس سے سکھایا اور کہا کہ تم اس عبارت کو یاد کرو، اور عبارت یہ تھی کہ قال الشیخ یطہر جلد الکلب بالدباغ، شیخ کا قول ہے دباغت سے کتے کی جلد پاک ہو جاتی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ استاد نے کافی دیر تک سکاکی کو یہ عبارت یاد کرائی۔ دوسرے دن سکاکی نے اس عبارت کو یوں پڑھا کہ کتے کا قول ہے کہ شیخ کی جلد دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، اور مدرسے کے سارے طلباء یہ عبارت سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سکاکی اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ اس عمر میں کچھ پڑھنا بیکار ہے، بالخصوص جب قوت حافظہ کمزور ہو۔ انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی دوران اس کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی سے پانی قطرہ قطرہ نیچے گر رہا ہے، اور جہاں پانی کے قطرے گر رہے ہیں وہاں سخت پتھر ہونے کے باوجود پانی کی مسلسل بوندیں گرنے کی وجہ سے اس پتھر پر نشان پڑ چکا ہے۔ سکاکی اس منظر کو کافی دیر دیکھتے رہے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ پتھر سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں ہے اور پانی سے زیادہ نرم چیز کوئی نہیں ہے، تو جب نرم پانی کی ایک ایک بوند گرنے سے سخت پتھر پر نشان بن سکتا ہے تو میرا دل و دماغ پتھر سے تو زیادہ سخت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ایک نئے عزم اور ارادے سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور آخرکار چند ہی سالوں کے بعد وہ اپنے زمانے کے مشہور عالم بن گئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا ماں، ہجے کرتی ہوں، دال الف سین تا تے الف، داستا نون ہے الف اور چھوٹی یہ ہے اور پھر میم الف ہے، اور آگے لکھا ہے 45/3۔ اور اب ہم آخری یعنی کہ 5ویں داستان اس ٹاپک کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے وفات فرزند۔ لکھا ہے ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی بنی ہاشم کی ایک جلیل القدر خاتون تھی۔ جب ابو طلحہ نے اس کی خواستگاری کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بے شک تو میرا کفو ہے، کاف فے واو کفو ہے، اور تیرے جیسے انسان کی درخواست کو رد کرنا مناسب نہیں، لیکن تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، اس لیے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تیرے اسلام کو اپنے لیے حق مہر قرار دوں گی۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور ان کی شادی ام سلیم سے ہو گئی۔ ابو طلحہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ جنگ احد میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بن کر آپ کے آگے کھڑے، کفار کی طرف
تیر اندازی کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کے ہدف کو دیکھتے تو اب ابو طلحہ زبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سپر ہے، اور جو تیر آپ کی جانب آئے گا میں اسے اپنے سینے پر لوں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ انصاری کا ایک بیٹا تھا جو انہیں بہت عزیز تھا۔ وہ بچہ بیمار ہوا تو اس کی والدہ ام سلیم یا ام سلیم نے، جو اسلام کی جلیل القدر خاتون تھیں، ابو طلحہ رضی اللہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس دوران بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے اس کی لاش چادر میں لپیٹ کر مکان کے ایک کونے میں رکھ دی اور ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر خود تیار ہوئیں اور خوشبو لگائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ دربار نبوت سے واپس آئے تو بچے کی خیریت دریافت کی۔ بیوی نے بتایا کہ بچہ اس وقت سو رہا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ کھانا ہو تو لے آؤ۔ بیوی نے شوہر کو کھانا کھلایا، پھر دونوں نے خلوت کی۔ تب اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ چند دن قبل کسی نے میرے پاس ایک امانت رکھی تھی، آج وہ اپنی امانت لے گیا ہے، تمہیں اس کا کوئی افسوس تو نہیں ہوا؟ ابو طلحہ نے کہا کہ اس میں افسوس کرنے کی کیا بات ہے، وہ مال مالک کا ہے، جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے۔ تو ام سلیم نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا امانت کے طور پر دیا تھا اور آج اس نے اپنی یہ امانت واپس لے لی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ نے کہا کہ جب تو ماں ہو کر اتنا صبر کر رہی ہے تو میں بھی صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ نے اٹھ کر غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی بات بیان کی۔ رسول خدا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، خدا تمہاری آج کی اس ملاقات میں برکت دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی صابرہ خاتون جیسی خاتون پیدا کی ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ، پے نون دال اور زیر ہے، پند تاریخ اور لکھا ہے 2/184 اور وقایع الایام واو قاف الف یہ عین، وقایع الایام 3/190۔ تو یوں سامعین ہم یہاں پیج نمبر 42 پر اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر 2 باب پڑھ لیے، باب نمبر 3 اور باب نمبر 4 کے، جن کے عنوانات کچھ اس ترتیب سے کہ اخلاص اور استقامت، اس کے حوالے سے ہم نے دونوں کے حوالے سے ہم نے داستانیں بھی 5 داستانیں بھی پڑھ لیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ملنے جا رہے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ باب اور ان کی داستانیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔